اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ سورہ الذاریات آیت 23۔ پس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یقیناً وہ اسی طرح برحق ہے جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ واو قسمیہ فورب السماء والارض، ایک مطلب رب کہتے ہیں مالک کو۔ رب کا معنی ہمیشہ مالک سے کرو، اور آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، انہو لحق، یہ برحق ہے۔ یہ کیا؟ اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، تم کو تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے زیادہ تر، وفی السماء رزقکم، اور یہاں کہا یہ برحق ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کو سامنے رکھو تو پھر یہ رزق دینا جو ہے وہ حق ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کا جو کلی موضوع ہے وہ قیامت برحق ہے کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، قیامت کے بارے میں ہے۔ بہت سی باتیں جو ہے وہ، لہٰذا زیادہ قرین قیاسی ہے، انہو قیامت کا دن حق ہے، یوم الدین حق ہے۔ ہم اس ضمیر کو یوم الدین کی طرف لٹائیں گے۔ یہ حق ہے، کس طرح حق ہے؟ فرمایا مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم باتیں کرتے ہو، اپنے بات کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اس طرح حق۔ یہاں قرآن مجید میں سب سے واضح ترین بات جس کو انسان تسلیم کرتا ہے، نطق کو قرار دے دی۔ سب سے واضح ترین بات، مثال کے لیے جو نطق کو رکھ دیا، جس طرح تم کو اپنے نطق کے اوپر ایمان ہے، اسی طرح یوم الدین بھی برحق ہے۔ مغربی بعض فلسفی حضرات نے کہا تھا، مشہور ہے ان کا یہ قول، میں سوچتا ہوں لہٰذا میں موجود ہوں۔ مشہور ہے، ویسے کوئی خاص وہ نہیں ہے، یہ کوئی فکری جملہ نہیں ہے، بہرحال مشہور ہے۔ اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں لہٰذا میں موجود ہوں۔ یہ میں سوچتا ہوں سے پہلے میں آتا ہے۔ تمہارے لیے تو سب سے زیادہ واضح چیز تو خود ہے، خود انسان کا وجود سب سے زیادہ واضح چیز ہے۔ قرآن مجید نے نطق کو قرار دے دیا ہے، سب سے واضح چیز اس انسان کے لیے نطق ہے، سوچتا ہوں نہیں ہے۔ نطق سب سے بڑی واضح چیز ہے۔ نطق کیوں واضح چیز ہے؟ آپ ایک بات کرتے ہیں کسی سے، اس میں آپ کا کیا خیال ہوتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں، میرے آواز کو یہ سنتا ہے، میرے آواز اس کے کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور میں الفاظ جو ادا کرتا ہوں اس کا معنی ہے، اس کو یہ معنی کوئی سمجھتا ہے۔
اس پر ایمان ہے نا، تبھی تو بات کرتے ہیں کسی سے آپ کوئی بات کرتے ہیں، کس امید سے بات کرتے ہیں؟ وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس امید سے بات کرتے ہیں۔ اس کا سننا، اس کا سمجھنا آپ کے لیے قابل شک نہیں، ورنہ آپ بات نہ کرتے اس سے۔ جی، واضح ترین چیز جو انسان جو ہے، جس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، واضح انسان کے لیے ہے، وہ آپس سے گفتگو ہے، آپس سے دوسرے سے گفتگو کرتا ہے انسان۔ ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، میں جو بات کرتا ہوں، الفاظ جو بولتا ہوں، الفاظ کا معنی بھی سمجھتا ہے میرا مخاطب، اور آواز بھی اس کے کانوں تک جاتی ہے، اس پر ایمان ہے، تبھی تو وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے، قیامت جو ہے وہ ایسا واضح ہے جس طرح تم کو اپنے بولنے کا جو ہے اس کے اوپر ایمان واضح ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آئے تھے۔ ضمناً ضیف ابراہیم کی مناسبت سے یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کی سنت ہے مہمان نوازی۔ حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، اور یہاں تک کہ گھر کے چھت کے اوپر رات کو آگ جلا کر کے روشن رکھتے تھے کہ دور سے لوگوں کو پتہ چلے، ادھر آ جا۔ یہ حال تھا مہمانوں۔ آپ نے ہجرت کی ہے نا عراق سے، عراق میں ایک اور نام ہے، شہر کا نام اور ہے، وہاں آپ کی پیدائش تھی، وہاں آپ رہتے تھے، مسکن تھا آپ کا، اور وہاں سے نکال دیا عراقیوں نے، حضرت ابراہیم کو نکال باہر کر دیا۔ حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے بیت المقدس کی طرف، یہ جو آج کل جس کو فلسطین کہتے ہیں، وہاں چلے گئے۔ وہ سرسبز شاداب علاقہ تھا، وہاں پر وہ تو باش بہتر، زندگی بھی بہتر ہو گئی، اور جانور پالتے تھے، اور زندگی کے وسائل ٹھیک ٹھاک، تبھی تو مہمان نوازی کرتے تھے۔ ابھی بھی ذکر آتا ہے مہمان نوازی کا، کیا عالم تھا، سبحان اللہ۔ یہ سنت ابراہیمی ہے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی میں بڑی برکتیں ہیں، اور اس میں وہ مہمان آتا ہے آپ کے پاس، وہ آپ کا کچھ کھا کے نہیں جاتا، بہت کچھ آپ کو دے کر جاتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہاں پر ذکر ہے کہ ابراہیم کے پاس مہمان آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، مہمانوں نے سلام کیا، جواب میں سلام کہا، اور کہا انجان لوگ، نا آشنا لوگ لگتے ہو، نا آشنا معلوم ہوتے ہو، علاقے کے لوگ نہیں لگتے، شکل و صورت و بود و باش سے کچھ نا آشنا۔ اس کے بعد دیکھا کہ یہ خاص قسم کے لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بچھڑا لے آئے۔
قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ یہ بچڑا بنا ہوا تھا، جی بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ یہاں پر بنا ہوا نہیں ہے، موٹا بچڑا کا، سمیع تکڑا ٹھٹھا بچڑا لے کر آیا، مہمانوں کو پیش کیا۔ اچھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہمانوں کی کوئی تعداد زیادہ ہے، ورنہ ایک بچڑا نہ لاتے، زیادہ مہمان تھے اس لیے بچڑا لے آئے۔ فرمایا فراغ الی اہلہ، راغا خاموشی سے جانے کو کہتے ہیں، چپکے سے نکل گیا، الی اہلہ، اپنے اہل خانہ کی طرف، یہ مہمان آئے ہیں اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ الی اہلہ، اہل خانہ سے کہا، حضرت ابراہیم کے بود و باش اور ان کے رسم و رواج، کام مہمان آتے ہیں تو کام کھانا بنانے کے لیے کس سے کہا؟ نوکروں سے، خادموں سے۔ الی اہلی، اپنے گھر والوں سے، نوکر شوکر نہیں رکھتے تھے، گھر والے یہ کام کاج کرتے تھے۔ گھریلو کام انجام دینا گھر والوں کا کام ہوتا ہے، قدیم سے حضرت ابراہیم کی سنت۔ فراغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس خاموشی سے نکل گئے، اور پھر اس کے بعد ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پیش کیا۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون فأوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم۔ کھانا پیش کیا، مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، حضرت ابراہیم ڈر گئے، یہ لوگ تو لگتا ہے بری نیت سے آئے۔ انسان کسی کے ہاں بری نیت سے جاتے ہیں تو پھر ان کے ہاں کھانا نہیں کھاتے۔ یہ کھانا نہ کھانا جو ہے دلیل ہے کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم ڈر گئے۔ فأوجس منہم خیفۃ، کھانا جو نہیں کھا رہے ہیں، اور وہ بھی بچڑا جیسا بہترین غذا پیش کیا ہے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں۔ کچھ بری نیت سے آئے ہیں یہ لوگ، آدمی لوگ بھی ناشناس ہے، پہلے کہا تھا نا ناشناس لگتے ہو، قوم منکرون، پہلے منکرون کہا ہے، ناشناس لوگ ہیں، ناآشنا لوگ، اور ابھی ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف، مسئلہ ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ الا تأکلون، کھاتے نہیں، یہ الا تأکلون سے پتہ چلتا نا وہ کھا نہیں رہے تھے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی ذکر ہے اس کا، وہاں بھی اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ڈر گئے۔ فأوجس منہم خیفۃ، ان سے خوف احساس کیا، خوف محسوس ہوا۔ قالوا لا تخف، مہمانوں نے کہا آپ ڈریں مت، نہ ڈریں۔ وبشروہ بغلام علیم، ایک دانا لڑکے کی بشارت دی، ایک لڑکا پیدا ہوگا آپ لوگ کیا، آپ کے ہم یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں، ہم سے ڈرنا نہیں، خوشخبری سنو، لڑکا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا۔ کیا کہا؟ بیٹا پیدا ہوگا آپ کے ہاں،
بیٹا کیا بات کرتے؟ میری عمر 100 سال ہے، میری بیگم کی عمر 90 سال ہے، ابھی بیٹا پیدا ہوگا؟ مجھے دیکھو ابھی فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو ان کی زوجہ چلاتی ہوئے آئیں اور اپنا منہ پیٹنے لگی، بیٹا کیا کہہ رہی ہیں؟ اور بولی میں تو ایک بڑھیا اور ساتھ بانجھ بھی ہوں، عقیم ہوں، بیٹا کیا سنتی ہوں؟ منہ پیٹنے لگا۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، وہ یقیناً حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ سرہ کہتے ہیں چلانا، چیخنا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، چیخ کے ساتھ، کیا کہہ رہے ہو؟ چیخ کر کے۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، منہ پیٹا۔ 90 سال کی عمر میں میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ مجھے بڑھاپے میں اسماعیل عنایت فرمایا، بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے۔ یہاں پر میں بڑھاپے میں کو کیوں تکرار کر رہا ہوں؟ بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے کو تکرار اس لیے کر رہا ہوں، ایک مطلب بتانا ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ میرے والدین کو معاف کرو، بخش دو۔ کب دعا کی؟ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد دعا کی، ٹھیک ہے؟ جب آپ وہاں سے عراق سے ہجرت کر کے آ گئے، ادھر فلسطین میں آباد ہوئے تھے، وہاں پر آپ کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تھی، اس وقت آپ کی اولاد ہو گئی، تو آپ کی اولاد ہونے کے بعد اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو شخص کفر پر مرتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا یہ مسئلہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ کیسے ہوا؟ اسی طرح لکھا ہے بعض لوگوں نے تفسیر تشریح کرتے ہوئے، یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ والدین ابراہیم ایمان پر نہیں مرے تھے، اور وہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے رسالت مآب کو والدین کے ایمان ثابت کرنا جو ان کو نہیں آتا، اور خصوصاً حضرت ابو طالب کا ایمان جو ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے نظیر میں پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم کے والدین جو ہے وہ مومن نہیں تھے۔ ہم اس بات کو شاہد اور دلیل قاطع کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی ولادت کے بعد دعا کی تھی اپنے والدین کے لیے۔ بہرحال ان لوگوں نے بشارت دے دی، پھر بھی حضرت ابراہیم سمجھ گئے کوئی شواہد ہے، کوئی علامات ہیں کہ ان کا یہاں آنا جو ہے صرف بیٹے کی بشارت دینا نہیں ہے، ورنہ آگے نہ سوال اٹھاتے کہ آپ کیسے تشریف لائے، نہ کہتے۔ حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ
وہ کسی مشن پر ہیں یہ فرشتے، اور یہ بشارت ہے، اولاد کی بشارت جو ہے وہ ضمناً دی ہے، ضمنی بات ہے۔ اصل جو مشن ہے ان کا وہ اولاد کی بشارت دینا نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے، آگے سوال ہوتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کی اصل مہم کیا ہے؟ فما خطبکم، الخطب مہم، آپ کی مہم کیا ہے؟ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ جانا کہاں ہے؟ کرنا کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ جواب دیا، ہم کو اس مجرم قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کس مہم پر آئے ہیں؟ ابھی بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ فرشتے ہیں، کھانا وانا نہیں کھا رہے ہیں، اور بشارت دینے سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ بات واضح ہو گئی، اور پھر پوچھا باقی کیا ہے، کس مہم پر نکلے ہیں آپ لوگ؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کے، وہ مجرم قوم لوط ہے۔ قوم لوط اس کے بالکل ہمسائے میں بستے تھے، فلسطین کے ہمسایہ تھے قوم لوط کے علاقے۔ اس قوم لوط کی طرف ہم کو بھیجے ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسانا ہے۔ چنانچہ وہ علاقہ جہاں پر قوم لوط آباد تھی، پورا کا پورا علاقہ زمین میں دھس گیا، اور آسمان سے پتھر برسا، جیسے بھی ہوگا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس قوم لوط میں سے جو مومن لوگ تھے ان کو ہم نے وہاں ان کی قوم سے نکالا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک گھر پایا، صرف ایک گھر۔ پوری قوم لوط میں ایک گھر مسلمان تھا۔ پہلے کہا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس میں سے جو مومن لوگ ہیں ان کو نکالا، باقی کو تباہ کرنے کے لیے۔ مومن کہا، بعد میں مسلمان کہا، اس لیے ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، ہر مومن مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان کا مومن ہونا ضروری نہیں۔ اور وہاں پر صرف ایک گھر تھا مسلمانوں کا، ایک گھر پوری قوم لوط میں، اور ایک گھر کی بھی بیگم صاحبہ مسلمان نہ تھی۔ وہ ایک گھر جو پوری قوم میں مسلمان تھا، اس گھر کی خاتون مسلمان نہ تھی سوائے اس کی عورت کی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ تباہ کر دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑی۔
وہ نشانی آج تک موجود ہے۔ جس علاقے میں قوم لوط آباد تھی، وہ علاقہ نیچے دھس گیا، اس کی جگہ ایک پانی، ایک سمندر جو ہے وجود میں آیا ہے۔ اس سمندر کو کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ مردار کہتے ہیں، یعنی البحر المیت، مردہ سمندر، البحر المیت مردہ سمندر، اور یہ لوگ ڈیتھ سی کہتے ہیں۔ کیوں ڈیتھ سی کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں آبی حیات نہیں ہے، سمندر ہے، پانی ہے، بحیرہ ہے، آبی حیات نہیں ہے اس میں۔ مچھلی اور دیگر قسم کے جو پانی کے اندر ہوتے ہیں آبی حیات، کوئی آبی حیات نہیں، کہ وہ عذاب الہی، وہ آیتاً للذین یخافون، آیہ ہے، نشانی ہے، عذاب الہی کی بڑی نشانی ہے۔ سن 2001 میں ہم پہنچے تھے وہاں، ہم گئے تھے اردن میں حضرت جعفر طیار کی زیارت کے لیے۔ حضرت جعفر طیار جو ہے وہ جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے نا، جہاں لڑائی ہوئی ہے وہ جگہ بالکل رکھا ہوا ہے، یہاں لڑائی ہوئی، اس کے زیارت کے لیے ہم گئے تھے، اور ساتھ بحیرہ مردات، ڈیتھ سی، بحر میت دیکھنے کے لیے وہاں سے نزدیک تھے۔ جیسے جیسے ہم اترتے تھے نیچے جانا پڑتا تھا، وہ علاقہ دھسا ہوا ابھی بھی، وہ زندگی کے آثار ناپید ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے جیسے نیچے جاتے ہیں، اور عجیب غریب علامات ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کے اس طرف اردن ہے، اس طرف اسرائیل، آج کل کا اسرائیل۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑی ہے، وہ نشانی قابل دید ہے آج بھی انسانوں کے لیے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے بھروسے پر منہ موڑ لیا اور بولا جادوگر یا دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ کی زندگی کے اوپر قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی وہ جہاد اور کوشش سے عبارت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔